بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ یہودیت کی تاریخ کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ ملاحظہ کیجیے نویں قسط۔ ذکر ہو رہا تھا فلسطین پر یونانیوں کے قبضے کا۔ ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن 3 سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوقی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا، اور اس کے فرما روا اینٹوکس ثالث نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً اباحیت پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا، اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر ان کا اعلی کار بن گیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان اور یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا، اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی سے قائم رہا۔ پچھلی قسم میں بتایا گیا تھا کہ یروشلم میں تماشا گاہ تعمیر کرائی گئی جس میں یونانی تہذیب کے گرویدہ یہودی نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ختنوں کی اصلاح کے لیے عمل جراحی کرایا تاکہ جب اکھاڑے میں عوریاں نکلیں تو کوئی ان کی یہودیت کو مضحکہ خیز نہ سمجھے۔ ان اصلاحات نے یہودی ذہنوں میں آگ لگا دی۔ اس اثنا میں انطوکس چہارم کو مصر میں پوپلس کے ہاتھوں زک اٹھانا پڑی، اور یہود کو خبر ملی کہ وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ سارے یہودیہ میں اس افواہ پر جشن منایا گیا۔ انطوکس کے مقرر کردہ افسروں اور دوسرے یونانیوں کو مار دیا گیا۔ ہیکلوں کو یونانی شرک کی ساری علامتوں سے پاک کر دیا گیا، لیکن اصل میں انطوکس کی موت کی خبر بے بنیاد تھی۔ وہ زندہ تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہود اس کے مارکہ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے حریف بطلومی کی واپسی کے لیے ساز باز کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ غضبناک انطوکس نے یہودیہ کو ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے چڑھائی کی۔ ہزاروں یہود مرد و عورتوں کو تہہ تیغ کیا، ہیکلوں کو لوٹا، ان کے سونے چاندی کے برتنوں اور تابوت شہادت سے اپنے خزانے کو پر کیا، اور حکم دے دیا کہ تمام یہود کو یونانی طرز فکر کا پابند بنایا جائے۔ ہیکل سلیمان کو زیوس کا مندر اور پرانی قربان گاہ کی جگہ یونانی قربان گاہ قائم کی جائے، جس میں دوسری قربانیوں کے بجائے سور کی قربانی دی جائے۔ اس نے سبت کو خلاف قانون اور ختنہ کو واجب القتل جرم ٹھہرایا۔ سارے یہودیہ میں جس کسی کے پاس کتب مقدسہ تھیں انہیں چھین کر جلا دینے کا حکم دیا گیا، اور اس کو رکھنے والے کو سخت سزا دی گئی۔ یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا گیا، اس کی دیواروں تک کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ریاست میں غیر ملکیوں کو آباد کیا گیا، اور کوہ صہیون پر زبردست فوجی چوکی قائم کی گئی۔ انطوکس کے جوان ساری ریاست میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے، اور انہوں نے یہودیت کو تہس نہس کر دیا۔ ہر قصبے، گاؤں اور بستی میں انہوں نے لوگوں کو موت یا یونانی طرز حیات قبول کرنے کا اختیار دیا۔ تمام یہودی معبد اور دستگاہیں بند کر دی گئیں۔ یوم شراب پر تمام یہود کو یونانیوں کی طرح سر پر عشق پیچا کی سبز بیل سجانے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے یہود نے خاموشی سے اپنے عقائد کو تیاگ دیا، لیکن ہزاروں نے بھاگ کر غاروں میں پناہ لی۔ اتفاق سے ایک فوجی دستے کو ان کا پتہ چل گیا۔ اس نے انہیں یہودیت سے تائب ہونے کا حکم دیا، جسے کسی نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب آگ اور تلوار کی نظر ہو گئے۔ لیکن مشہور فرانسیسی مورخ رینان کے بقول یہود کی یہ ساری تباہی خود انہی کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے انطوکس کی فراخ دلی کو کمزوری سمجھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب اس نے جوابی کارروائی کر کے ان کے مذہب میں مداخلت کی تو انہوں نے اس کی مصر کی مہم کو ناکام بنا دیا۔ پھر اس کی موت کی افواہ پر شادیانے بجائے،
اور اس کے افسروں کو تہہ تیغ کیا۔ یہ ساری کارستانی ایک جابر حکمران کو برانگیختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ مظالم روا رکھے گئے کہ تاریخ کے اوراق انہیں ضبط کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد ٹائٹس رومی نے 70 قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور یہودی صحیفے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر 54 قبل مسیح میں شام کے گورنر کراسس نے ہیکل سلیمانی کو لوٹا اور 10,000 ٹیلنٹس تقریباً $36 لاکھ لے کر واپس چل دیا۔ اس کی موت پر یہود نے پھر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس کے جانشین لان جائنس نے ان کی بغاوت کو فروغ کیا۔ 43 قبل مسیح میں 30,000 یہودیوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اسی سال پارتھیوں نے صحرا کو عبور کر کے یہودیہ پر قبضہ کیا اور اپنی کٹ پتلے اینٹیگونس کو بادشاہ بنا دیا۔ رومی سپہ سالار ہیرود اس کے مقابلے میں نکلا اور اسے قید کر کے روم بھجوا دیا۔ تمام پارتھی ملک بدر کر دیے گئے اور تمام یہودی رہنما جنہوں نے اس کا ساتھ دیا موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ہیرودو جہاں دیدہ حکمران تھا، اس نے یہود کے زخموں پر مرہم رکھا، یروشلم ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی، قیصریہ کو اپنی آماج گاہ بنایا اور وہاں ایک تھیٹر بھی بنوایا۔ لیکن ہیرودو کی موت کے بعد جب سلطنت اس کے 3 عیاش اور عاقبت نااندیش بیٹوں میں تقسیم ہو گئی تو تمام نظام بدل گیا۔ یہودیہ کا حکمران بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے معزول کر دیا گیا اور یہودیہ شام میں شامل ہو گیا۔ امن و امان قائم کرنے اور مالیات کی وصولی کے لیے ایک نائب گورنر یروشلم میں متعین کیا گیا جو یہود کے داخلی معاملات اور عدلیہ کے نظام میں مداخلت نہ کرتا۔ تاہم یہود کو پھانسی کی سزا دینے کا اختیار نہ تھا۔ اس کے لیے نائب گورنر کی اجازت ضروری تھی۔ ان کے ربیوں کا مقولہ کہ یہوہ کی بادشاہت کا تاج یہودیہ میں ہے اور مذہبی قیادت کا تاج بنی ہارون کے سر ہے اور قانون موسیٰ کا تاج ہر یہودی کا مقدر ہے۔ چنانچہ قانون موسیٰ کا مطالعہ ہر یہودی پر فرض تھا۔ عبرانی ہیبرو جو ان کی مقدس کتابوں کی زبان تھی مردہ ہو چکی تھی، لیکن ہر یہودی تورا قانون موسیٰ کا مطالعہ کرتا اور وہ لوگ جو اس میں کمال حاصل کر لیتے ربی کہلاتے۔ وہی ان کی کتابوں کے محرر تھے اور مذہبی امور میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ عوام پر انہی ربیوں کی حکومت تھی جو اپنے علم کی بدولت عوام میں سے منتخب ہوئے تھے اور اس طرح ذاتوں اور موروثی برہمنی نظام کے بجائے مذہبی صلاحیتوں، پاک بازی، ذوق و شوق اور کردار کی بنا پر ربی مقرر ہوتے اور اختیارات حاصل کرتے۔ آگ اور خون کی اس قیامت میں یہود اپنے عقائد میں اور بھی پختہ ہو گئے۔ ملک کی اکثریت کا معاشی انحصار کاشتکاری اور زمین کی پیداوار پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک یہودیہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کر لے اور اسے فروخت کرنے کے لیے برآمد بھی کر سکے۔ یہودیہ کی کھجوریں، انگور، زیتون، شراب اور تیل کی مانگ بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں میں ہر جگہ تھی۔ دستکاری موروثی فن تھا اور تجارت کے لیے مرکزی مقامات پر مال لایا جاتا تھا۔ محنت کرنا عار نہ تھا، چنانچہ ہر طبقے کے لوگ حتیٰ کہ ربی بھی گلے بانی، کاشتکاری یا دستکاری سے پرہیز نہ کرتے۔ ہیکل میں اسرائیل کے کنیسہ عظمیٰ کے 70 علماء ارکان ملک کے مذہبی امور کا فیصلہ کرتے۔ اس کونسل کی روح سے مذہب کے معاملے میں راسخ العقیدہ اور مخلص یہودیوں کو فریسی اور معاملات دینی میں پاک بازی سے کام نہ لینے والوں کو صدوقی کا نام دیا گیا۔ فریسیوں نے تورا یعنی 5 اسفار، تکوین یا پیدائش، خروج، اخبار، اعداد اور تورات میں جنہیں عزرا اور نجیہ کی کوششوں سے 532 قبل مسیح میں مکمل کیا گیا تھا اور جنہیں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کے ساتھ نابود کر دیا تھا، دوبارہ مرتب کیا، یعنی تورات دوبارہ لکھی گئی۔ انہوں نے ان کتب قوانین موسیٰ علیہ السلام کی تفسیریں لکھیں اور ان کے اطلاق کے لیے مثالیں بہم پہنچائیں، اور وہ آیات جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں انہیں یکجا کیا اور یہود کے دلوں پر یہ نقش بٹھا دیا کہ اپنی بقا کے لیے انہیں تورا اور زبانی آیات پر ایمان لانا ہوگا۔
وہ جانتے تھے کہ دوسری قوموں میں مدغم ہونے اور 10 قبیلوں کی طرح مٹ جانے سے اگر کوئی طاقت انہیں بچا سکتی ہے تو وہ اسی ایمان کی ہے جس کی روح سے انہوں نے سادگی، روزے، پاکیزگی اور عقیدے پر پوری شدت سے عمل کرنا شروع کیا۔ وہ روما کے مطیع ہو کر راضی برضا ہو گئے، لیکن ان کی نگاہیں اپنے مستقبل پر لگی تھیں، جس کے لیے حال کا سودا کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اس دور کے رومی مورخ یوسیفس نے ان کے بارے میں لکھا ہے: اگرچہ ان پر شدید ظلم ڈھائے گئے، ان کے گھر بار جلائے گئے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ کر پھینک دیا گیا، ان کو اپنے قوانین کی خلاف ورزی پر اکسانے کے لیے بے طرح عذاب میں مبتلا کیا گیا، انہیں ممنوع خوراک کھانے پر مجبور کیا گیا، لیکن وہ کسی عالم میں بھی اس پر راضی نہ ہوئے، نہیں اپنے ظالموں کی خوشنودی کے لیے بھی نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلا، وہ اپنے دکھوں پر مسکراتے اور جو ان پر ظلم ڈھاتے وہ ہنستے، ان پر قہقہے لگاتے۔ انہوں نے اپنی جانیں بڑی خندہ پیشانی سے دیں کہ انہیں نئی زندگی ملنے کا پکا یقین تھا۔ یہ فریسی اور سدوسی، یہودیہ کے شریعت موسوی کے پابند، شارح، مفسر تورا اور مستنن ہی تھے جنہوں نے یہودیت کو اپنے خون سے تعمیر کیا، اور جب ان کی اولاد کو یورپ، ایشیا اور افریقہ میں تتر بتر کیا گیا تو وہ اپنے عقائد پر جان چھڑکتے اور یہوہ کی برگزیدہ قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھا جانے کے خواب دیکھتے۔ انہیں یقین تھا کہ یہوہ کی دانش ان کی میراث ہے، وہ نبیوں کی اولاد ہیں اور یہوہ کی منتخب اور پسندیدہ قوم۔ ان کا نجات دہندہ مسیح آئے گا اور انہیں ساری دنیا کا حکمران بنا دے گا۔ اور دیکھو، ایک دوشیزہ حاملہ ہوگی اور ایک بچہ جنے گی، اور اس کا نام امانول رکھے گی، اور حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ اور اس حیرت انگیز بشیر کو عظمت، طاقت والا خدا، ابدی باپ اور سلامتی کا شہزادہ کے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے شجر سے ایک شاخ پھوٹے گی اور آقا کی روح اس پر قیام کرے گی، دانشوری اور تفہیم کی روح، وکالت اور طاقت کی روح، اور روح علم اور آقا کے خوف کی، اور وہ غریبوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور زمین کے بیماروں سے مساوی سلوک کرے گا، اور اپنی پھونک سے بد کرداروں کا خاتمہ کرے گا، اور اس کی کمر میں حق کی پیٹی ہوگی اور وفاداری اس کی لگام ہوگی، اور بھیڑیا بھی بھیڑ کے بچے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا میمنے کے ساتھ لیٹے گا، اور بچڑا شیر کے بچے کے ساتھ بڑھے گا، اور ایک بچہ انہیں لیے پھرے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو ہل میں لگا کر زمین کھودیں گے، اور اپنے نیزوں کو درختوں کی شاخیں تراشنے کے لیے برتیں گے۔ کوئی قوم کسی قوم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گی، اور پھر وہ آئندہ جنگ کے لیے کبھی تربیت بھی حاصل نہیں کریں گے۔ عیسیاہ 7:4-9، 1176، 1:6-2-4۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہود اس واضح عبارت کے باوجود اس عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، اور انہوں نے دوسری قوموں کے ہاتھوں جو دکھ اٹھائے ہیں ان کی قیمت صدیوں تک بنی نوع انسان کو ادا کرنی ہوگی، اور بابل، شام، یونان اور روما کے ظلم ان کی روحوں میں رچ بس کر پورے کرۂ ارض پر وباؤں کی طرح پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے یہودیوں کی بابل کی اسیری کے زمانے میں کیا کچھ ہوا اس کا ذکر ہو جائے۔ تعویذ گنڈوں کا دورہ تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں فرمایا گیا: اور وہ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی روشنی میں جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور اولوالعزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔
اس وقت شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھیں، وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انسان دونوں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ اب ذکر ہے قصہ ہاروت و ماروت کا۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو۔ وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز کا سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زد سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی کوئی گنجائش نہ رہنے دیں۔ تو فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح قوم لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات، نقوش اور تعویذات پر ٹوٹ پڑتے ہوں گے۔ دوسروں کی بیویاں ہتھیانے کا فتنہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگیں۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی اور اس کی خرابی پر پورے تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں اس کو سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تم نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں نے ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال دی ہے۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو
جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرے؟ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ ہمارے اس خصوصی ولاگ یہودیت کی تاریخ کو آپ نے سنا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔